السلام علیکم، پلیز سبسکرائب مائی چینل، مجھے سپورٹ کریں۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وحشت تیرے عشق کی۔ ماہی اپنے کپڑے چینج کر چکی تھی، اتنے میں ارسلان اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ملازمہ ہاتھ میں بڑی ساری کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ کھانا ٹیبل پر رکھوا کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو ماہی بیڈ کے ایک سائڈ پہ کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہی، چلو آؤ کھانا کھاؤ۔ ماہی غصے سے بولی، مجھے نہیں کھانا۔ ماہی، میں آرام سے بول رہا ہوں، آ کر کھانا کھاؤ، نہیں تو پھر میں اپنے طریقے سے کھلاؤں گا۔ شاید وہ طریقہ تمہیں اچھا نہ لگے، ارسلان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ماہی، جو اندر سے ڈری ہوئی تھی مگر باہر سے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، چپ چاپ آ کر کھانا کھانے لگی۔ تبھی ارسلان بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا اور کھانا کھانے لگا۔ ماہی نے 2 نوالے لیے اور بس کر دیا اور اٹھ کر جانے لگی۔ ماہی، اچھی طرح اپنا کھانا ختم کرو، یہ میں لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں۔ میں نے نہیں کھانا، بس مجھے اور بھوک نہیں ہے، ماہی بولی۔ تو ارسلان اس کو بازو سے پکڑ کر واپس بٹھاتا ہے اور نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ سب ارسلان نے زبردستی کیا تھا۔ اب آپ خود کھانا پسند کریں گی یا یہ شرف مجھے بخشیں گی؟ ارسلان نے کہا تو چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ ہانیہ آج یونیورسٹی تو آئی تھی مگر اس کا دل کوئی اور کلاس لینے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اس کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی۔ وہ حور سے بولتی ہے، حور، میرا دل نہیں کر رہا مزید پڑھنے کا، میں کینٹین میں جا رہی ہوں، اگر تم نے کلاس لینی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ حور بولی، میں کلاس لے لیتی ہوں اور جو ٹاپک کلاس میں ہوگا وہ میں تمہیں بھی بتا دوں گی، جاؤ تم ریسٹ کرو۔ ہانیہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کینٹین میں چلی گئی اور حور اپنی کلاس لینے کے لیے کلاس میں چلی گئی۔ ہانیہ کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں سے گزر رہا تھا مراد۔ مراد کی نظر ہانیہ پر گئی۔ وہ اپنے دوستوں کو کچھ کام کا بولتے ہوئے ہانیہ کی طرف گیا۔ ہائے ڈیئر، کیسی ہو؟ ہانیہ کل والے شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گئی، پھر دوسرے پل شرم سے سرخ ہو گئی۔ ہانیہ بولی، میں یہاں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ مراد بولا، مجھے پتہ ہے تم بیٹھی ہوئی تھی، مجھے تم سے بات کرنی تھی اس لیے آ گیا ہوں۔ کیا بات کرنی ہے تم نے؟ ہانیہ نے تجسس سے پوچھا۔ تو مراد بولا، ارے یار وہی کل والا ٹاپک، میں کسی کا ادار نہیں رکھتا، تم اپنا کیس مجھ سے واپس لو۔ مراد نے یہ کہا تو ہانیہ غصے سے کھڑی ہوئی اور بولی، تم ایک نمبر کے بے شرم انسان ہو، شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ مراد بھی کھڑا ہوا۔ ارے تم غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں تو بس مذاق کر رہا تھا، مجھے واقعی تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مراد کو اسے تنگ کر کے بہت مزہ آ رہا تھا، اوپر سے اس کا لال چہرہ دیکھ کر اور نظر بار بار بھٹک کر اس کے دل پر جا رہی تھی۔ تبھی وہاں سے گزر رہے بلال کی ان دونوں پر نظر گئی تو بلال فوراً سے بھاگتا ہوا ہانیہ کے پاس آیا۔ ہانیہ، کیا ہوا؟ ہانیہ بولی، کچھ نہیں۔ بلال، اچھا پھر یہ تمہیں تنگ کر رہا ہے کیا؟ ارسلان بولا۔ مراد کو بلال کا ان دونوں کے درمیان انٹرفیئر کرنا بالکل بھی پسند نہ آیا۔ وہ دانت چباتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ بلال بولا، میں ہانیہ کا دوست ہوں۔ بلال کا یہ بولنا تھا کہ مراد نے بولا، تم دوست ہو اور میں بوائے فرینڈ ہوں، چلو نکلو یہاں سے۔ مراد کی بات پر ہانیہ اور بلال دونوں ہی حیرت میں تھے۔ اس سے پہلے ہانی کچھ کہتی، مراد ہانیہ کا ہاتھ
پکڑتا ہوا زبردستی اسے باہر لے گیا۔ ارے چھوڑو، میں کہہ رہی ہوں چھوڑو میرا ہاتھ، کہاں لے کر جا رہے ہو تم؟ پاگل انسان، ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، تم کیوں جھوٹ بول رہے تھے؟ بتاؤ مجھے، بلال کے سامنے وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں؟ بتاؤ، تمہیں اس سے کیا ہے؟ وہ کیا سوچے تمہارے بارے میں؟ بتاؤ۔ مراد کو غصہ ہی آ گیا تھا ہانیہ کی بات پہ کہ وہ بلال کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہے۔ چھوڑو میرا ہاتھ، سنکی انسان، تم پاگل ہو، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ تمہیں تو مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا۔ جو منہ میں آیا بکواس کرتے جا رہے تھے، بتاؤ مجھے۔ ہانیہ غصے سے بولی۔ مراد بالکل ریلیکس انداز میں اب ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ مایا جو مراد کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کو گراؤنڈ میں کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر فوراً سے بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ مراد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ بہن جی کون ہے؟ مایا جو مراد کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر سلگ گئی تھی، آ کر اپنی بھڑاس نکالنے لگی۔ ہانیہ نے منہ کھولے آنے والی لڑکی کو دیکھا جو اس کو بہن جی کہہ رہی تھی۔ ہانیہ نے دل میں سوچا، مجھے بہن جی کہہ رہی ہے اور خود میک اپ کی دکان اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ ہانیہ کا شیطانی دماغ چلا، اس کو لگا شاید یہ مراد کی گرل فرینڈ ہے۔ ابھی وہ مراد کچھ کہتا، ہانیہ نے بولنا شروع کیا، تم کون ہو اور ہم دونوں کو ڈسٹرب کیوں کر رہی ہو؟ ہانیہ نے سنجیدگی کے ساتھ بولا۔ مایا کو اس کی بات سن کر غصہ آیا۔ اوہ ہیلو، تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتی، مجھے مراد سے ملنے کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ مایا غصے میں ہانیہ کی طرف دیکھ کر بولی، اور نکلو یہاں سے، مجھے مراد سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ حکمیہ لہجے میں بولی۔ تو ہانی بولی، ہم بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے درمیان کباب میں ہڈی کیوں بن رہی ہو؟ چلو نکلو اب یہاں سے، ہانیہ نے کہا۔ تو مراد ہانیہ کی بات میں چھپی شرارت سمجھ کر مسکرایا۔ اس کو پتہ تھا وہ کچھ دیر پہلے مراد کے بولے گئے الفاظوں کا بدلہ لے رہی ہے۔ وہ بولا، مایا تم بعد میں بات کر لینا۔ مراد کا یہ کہنا تھا کہ ہانیہ نے فتح مندی سے مسکراتے ہوئے مایا کی طرف دیکھا جو اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ ہانیہ مراد کے قریب ہوئی اور اس کے بازوں میں اپنا بازو ڈال کر بولی، تمہیں سنائی نہیں دیا؟ مراد نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہی مراد سے دور ہونے لگی تو مراد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے قریب کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس نے یہ عمل اتنا اچانک کیا کہ ہانیہ کو پہلے تو سمجھ ہی نہ آئی اور پاس کھڑی مایا جل بھن گئی، پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ ہانیہ بھرپور مزاحمت کرتی ہے اسے اپنے سے دور کرنے کی، مگر وہ بھی اس کی جان بخشی کو تیار نہ تھا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو مکمل طور پر لاک کر چکا تھا۔ اس کو جب لگا کہ ہانیہ کی سانسیں بند ہو جائیں گی تو وہ فوراً سے پیچھے ہوا۔ ہانیہ کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ گھور کر مراد کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟